الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یزید بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت حسین بن صبرہ اور حضرت عمر بن مسلم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت حسین بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید سے کہا کہ یا زید لقد الخیت خیرا کثیرا، کہ اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ حضرت زید کی تعریف کی حضرت حسین نے۔ یہ حضرت زید بن ارقم وہ ہیں جو حدیث ثقلین بیان کرنے والے ہیں۔ سنیے آل بیت کی شان۔ حضرت حسین نے ان سے کہا کہ اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، آپ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، حضور علیہ السلام کی اقتداء میں نمازیں ادا کی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ نے غزوات میں شرکت کی ہے، جنگیں لڑی ہیں، تو آپ ہمیں کچھ سنائیے نا جو آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ابن اخی لقد کبرت سنی، اب میری عمر زیادہ ہو چکی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وقدم عہدی، اور میرا وقت گزر چکا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فما حدثتکم، میں تمہیں جو کچھ سنا سکوں فاقبلوہ، اسے قبول کر لو، اور جو نہ سنا سکوں اس کے متعلق حضرت زید نے عرض کی کہ اس کے متعلق مجھے تکلیف نہ دینا۔ پھر حضرت حسین کہتے ہیں کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مقام خم پر موجود تھے، حضور علیہ السلام کے پاس ہم بھی موجود تھے۔ حضور علیہ السلام مقام خم یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان یہ مقام ہے، وہاں حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام نے شان آل بیت بیان کی۔ معلوم یہ ہوا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کھڑے ہو کر عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، فخر کے ساتھ حضور کی آل بیت کی شان بیان کرنا حضور کی سنت ہے۔ حضرت حسین کہتے ہیں کہ حضور کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا ایھا الناس، خبردار اے لوگو، انی تارک فیکم ثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، اس میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے، جس کے اندر ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو تھام لو۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واستمسکوا بہ فحث علی کتاب اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے متعلق حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کتاب پر عمل کرو، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ حضرت زراوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے رغبہ، حضور نے رغبت دلائی قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وآل بیتی، دوسری چیز جو تمہارے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں وہ میری آل بیت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میری آل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، میری آل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال له حسین ومن اہل بیتی یا زید، حضرت حسین نے حضرت زید سے کہا کہ یہ آل بیت کون ہیں؟ تو الیس نساؤہ من اہل بیتی، حضرت حسین نے پوچھا حضرت زید سے، یعنی راوی سے پوچھ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام جو بیان کر رہے تھے اس کے اندر کیا ارشاد فرمایا حضور نے، اہل بیت کون ہے؟ کیا اس کے اندر یہ نساء حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات شامل ہیں؟ یہ حدیث ثقلین رافضی بیان بھی بہت کرتے ہیں، لیکن منافقت دیکھیں ان کی، یہ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو اہل بیت میں سے نکال دیتے ہیں۔ اب حدیث ثقلین کے راوی حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ قال نساؤہ من اہل بیتی، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ ارشاد فرمایا ولاکن اہل بیتی من حرم الصدقۃ بعدہ، کہتے ہیں کہ اہل بیت وہ ہیں جن پر حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد صدقہ حرام ہوا۔ قال من ہم، اب راوی نے ان سے پوچھا، یعنی حضرت حسین نے پوچھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی ایک صحابی نے پوچھا دوسرے سے، کیونکہ سوالات یہی کر رہے تھے، شروع سے سوالات بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے تھے۔ حدیث ثقلین کے راوی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ومن ہم، یہ آل بیت سے مراد کون ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہوا ہے؟ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا قال ہم آل علی، کہتے ہیں کہ ان میں آل علی ہیں، یعنی حضرت علی پاک کی اولاد ہیں، مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، جو بھی فاطمہ سے ہو یا غیر فاطمی اولاد ہو، یہ آل بیت میں شامل ہیں۔ پھر کہتے ہیں آل عقیل،
اور حضرت عقیل کی اولاد، اور پھر کہتے ہیں وہ آل جعفر، جو حضرت جعفر کی اولاد ہیں، حضرت جعفر بھی حضرت مولا کائنات کے بھائی ہیں، اور پھر کہتے ہیں وہ آل عباس، اور آل عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یعنی آل عباس بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ قال کل ہؤلاء حرم الصدقہ، کہنے لگے کہ کیا یہ سارے ہیں جن پر صدقہ حرام کیا گیا ہے؟ حضرت حسین نے پوچھا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال نعم، ہاں ان سب پر صدقہ حرام ہے۔ آج سے کچھ دن پہلے لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک سلفی مولوی نے اہل بیت کی نفی کی، ائمہ اہل بیت کی نفی کی، حتیٰ کہ امام مہدی علیہ السلام جن کے بارے میں تواتر کے ساتھ احادیث موجود ہیں کہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، ان کی بھی نفی کی، اور نعوذ باللہ من ذالک ان کو روافض کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور اس نے ایک اور من گھڑت بات کی، اس نے کہا کہ اگر تم صحابہ رسول کا دفاع کرنا چاہتے ہو تو پہلے یزید کا دفاع شروع کر دو۔ اب اس کی اسی ویڈیو کو لے کر وہابیوں نے انہوں نے شیئر کر دیا روافض نے۔ روافض کہنے لگے کہ دیکھ لو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یزید کا دفاع شروع کر دو، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے کہا یہ اس یزید کا کھرا پکڑ لو، دیکھو کہاں تک جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کا مقصد یہ تھا روافض کا کہ یہ کھرا نعوذ باللہ صحابہ رسول تک جائے گا۔ ہم چیلنج دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے بارے میں اگر آپ ثابت کر دیں کہ میدان کربلا میں وہ اہل بیت کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، برسر پیکار تھے، ہاں یزید ہے تو اس کا ذاتی ایک معاملہ ہے، یزید کے متعلق اہل سنہ کا 14 صدیوں کے اندر یہ موقف رہا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ اس نے دشمنی کی، اور میدان کربلا کے اندر حضور کے اہل بیت کو جو کاٹا گیا، ظلم و ستم کیا گیا، اس کے اندر یزید کا قصور ہے۔ اس نے یا تو حکم دیا یا اس کے بعد جب واقعہ پیش آ گیا تو اس نے اہل بیت کے قاتلوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ بدقسمتی کے ساتھ اہل سنہ کہلانے والے لاہور کا ایک جو ہے خاص ایک ٹولہ ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہیں اور پھر یزید کی حمایت بھی کرتے ہیں، اور امام حسین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یزید کی بیعت کا اعلان کر دیا یا کہہ دیا تھا کہ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، تو لہٰذا کہتے ہیں یہ بات نعوذ باللہ یہ جھوٹ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہ کرنے کے بارے میں جو بات کی، یعنی حضرت امام حسین راضی ہو گئے تھے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں جو بیعت نہیں کی یا بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ امام حسین سر داد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین، یہ اہل بیت ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ ہم یہ کہتے ہیں مولویوں صحابہ کرتے ہو، اہل بیت کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرنا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو آل و اصحاب کی محبت نصیب فرمائے۔